ایک چھوٹا سا زیتون خاموش درخت کی شاخ پر لٹکا ہوا، شاید آپ نے کبھی نہ سوچا ہو کہ یہی زیتون کیسے ایک دن زیتون کے تیل کی بوتل میں بدل جاتا ہے۔ آج ہم اسی سفر کو دیکھیں گے، درخت سے مل تک۔ زیتون کے تیل کی کہانی دراصل باغ سے شروع ہوتی ہے۔ جب موسم بدلتا ہے اور زیتون ہرے رنگ سے جامنی یا سیاہ رنگ میں ڈھلنے لگتا ہے تو کسان سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ مرحلہ بہت حساس ہوتا ہے کیونکہ اگر زیتون بہت کچا ہو تو تیل کم نکلے گا، اور اگر بہت زیادہ پکے تو معیار متاثر ہو سکتا ہے۔ زیتون کو اتارنے کے دوران درخت کے نیچے جال بچھا دیے جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر مزدور ہاتھ سے زیتون توڑتے ہیں، جبکہ جدید باغات میں ہلکی مشینوں سے درختوں کو جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ زیتون نیچے گر جائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ زیتون زمین پر زیادہ دیر نہ پڑے رہیں۔ ہر گزرتا ہوا گھنٹہ اس کے معیار پر اثر ڈال سکتا ہے۔ زیتون کو کریٹس یا ٹوکریوں میں جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ دب کر خراب نہ ہوں۔ پلاسٹک کی بوریوں میں بھرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے اور زیتون گلنے لگتا ہے۔ کسان کوشش کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر زیتون مل تک پہنچ جائے کیونکہ تازگی ہی بہترین تیل کی بنیاد ہے۔ مل میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا مرحلہ صفائی کا ہوتا ہے۔ زیتون سے پتے، ٹہنیاں اور دیگر غیر ضروری چیزیں الگ کی جاتی ہیں، پھر انہیں صاف پانی سے دھویا جاتا ہے تاکہ مٹی یا گرد مکمل طور پر نکل جائے۔ یہ مرحلہ معمولی لگ سکتا ہے لیکن ذائقے اور خوشبو کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب زیتون اگلے حصے کی طرف بڑھتا ہے، کرشنگ یا پیسنے کا مرحلہ۔ یہاں پورا زیتون گٹھلی سمیت پیس دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ گٹھلی کیوں شامل کی جاتی ہے۔ در حقیقت گٹھلی کا باریک ریشہ تیل کے ذائقے اور ساخت پر اثر ڈالتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کام پتھر کی چکیوں سے کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے گول پتھر آہستہ آہستہ گھومتے تھے اور زیتون کو پیسٹ میں بدل دیتے تھے۔ آج زیادہ تر ملز میں اسٹیل کے جدید کریشر استعمال ہوتے ہیں جو چند منٹوں میں زیتون کو گاڑھے سبز پیسٹ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ پیسٹ اب ایک اور اہم مرحلے میں داخل ہوتا ہے اس مرحلے میں پیسٹ کو بڑے اسٹیل ٹینکوں میں آہستہ آہستہ ہلایا جاتا ہے۔ یہ عمل تقریباً 20 سے 40 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ در حقیقت جب زیتون پیسا جاتا ہے تو تیل کے بے شمار ننھے ننھے قطرے پیسٹ میں بکھر جاتے ہیں۔ ہلانے کے عمل سے یہ قطرے آپس میں مل کر بڑے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس سے بعد میں انہیں الگ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں درجہ حرارت کو بہت احتیاط سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اگر درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو تیل کی مقدار تو بڑھ سکتی ہے لیکن خوشبو اور غذائیت متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ معیار کا تیل عموماً کم درجہ حرارت پر تیار کیا جاتا ہے۔ اگلا مرحلہ علیحدگی کا ہے۔ پیسٹ کو ایک تیز رفتار مشین سے ڈالا جاتا ہے جسے سینٹریفیوج کہتے ہیں۔ یہ مشین انتہائی رفتار سے گھومتی ہے اور کثافت کے فرق کی بنیاد پر اجزاء کو الگ کر دیتی ہے۔ چند لمحوں میں 3 چیزیں الگ ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب پہلی بار سنہرا زیتون کا تیل ایک نالی سے بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ خالص، خوشبودار اور تازہ تیل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس مرحلے پر تیل تیار ہو چکا ہوتا ہے لیکن عمل ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اب اسے فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ نمی اور باریک ذرات الگ ہو جائیں۔ کچھ پروڈیوسر غیر فلٹر شدہ تیل بھی فروخت کرتے ہیں لیکن فلٹر شدہ تیل زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے۔ فلٹر کے بعد تیل کو بڑے ٹینکوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹینک ہوا بند ہوتے ہیں اور انہیں ٹھنڈی تاریک جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ روشنی اور آکسیجن سے بچایا جا سکے، کیونکہ زیتون کا تیل روشنی اور گرمی سے جلد متاثر ہو سکتا ہے۔ آخر میں بوتلنگ کا مرحلہ آتا ہے۔ تیل کو عموماً گہرے رنگ کی شیشے کی بوتلوں اور ٹن کنٹینرز میں بھرا جاتا ہے تاکہ روشنی اس تک کم سے کم پہنچے۔ پھر اس پر لیبل لگایا جاتا ہے جس میں معیار، تاریخ اور دیگر معلومات درج ہوتی ہیں۔ یہ درخت سے ٹوٹنے والا ایک چھوٹا سا زیتون متعدد مراحل اور احتیاطی تدابیروں سے گزرتا ہوا ایک ایسی بوتل میں بدل جاتا ہے جو ہمارے دسترخوانوں کی زینت بنتی ہے۔ یہ صرف ایک زرعی پیداوار نہیں، یہ محنت، سائنسی عمل، درجہ حرارت کے توازن، وقت کی پابندی اور معیار کے شعور کا مجموعہ ہے۔ اگلی بار جب آپ زیتون کے تیل کی بوتل کھولیں اور آپ اس کی خوشبو محسوس کریں تو یاد رکھیے گا کہ اس خوشبو کے پیچھے ایک پورا سفر چھپا ہے، باغ کی خاموشی سے لے کر مل کی گونجتی ہوئی مشینوں تک۔